اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں مکالمہ بیان ہو رہا تھا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان اور اصحاب اعراف اور دیگر لوگوں کے درمیان، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں اصحاب الاعراف ہوں گے، اور اس کی کل وضاحت کر دی گئی تھی کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 طبقات ہیں۔ تو یہ اصحاب الاعراف وہاں جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگوں کو پہچانیں گے جو کافروں میں سے ہیں۔ قرآن حکیم ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ نادا اصحاب الاعراف، اعراف والے پکاریں گے کچھ مردوں کو، رجالاً، کچھ لوگوں کو جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ جہنمیوں کی بھی ایک علامت ہوگی، آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جنتیوں کی بھی علامت ہوگی کہ اچھے اور بہتر مقام میں رہنے کے نتیجے میں ان کے چہرے تر و تازہ اور خوش ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو جو جہنم میں ہوں گے ان کو وہ پہچان لیں گے ان کے جہنم میں ہونے کی علامات کے ذریعے سے، یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں ان اصحاب الاعراف کا یہاں ان کافروں کے ساتھ کوئی معاملہ یا جان پہچان ہوگی، اس کی بنیاد پر انہیں پہچان لیں گے۔ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، یعرفونہم بسیماہم، کچھ علامات کے ذریعے سے وہ انہیں پہچان لیں گے۔ ان کافروں سے وہ کہیں گے اصحاب الاعراف کہ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، کہ تمہاری جماعت نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تم جس کافروں کی جماعت میں تھے، جس پارٹی کا حصہ تھے، تمہاری اس اجتماعیت نے تمہارے لیے کیا فائدہ ہوا؟ تم کفر کی پارٹی میں تھے، تکبر اور غرور کرتے تھے، وما کنتم تستکبرون، اور جب تم تکبر اور غرور کیا کرتے تھے اس نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو اعراف والے کافروں سے پوچھیں گے، جیسے پہلے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ پچھلے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہمیں تو اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، اور جو تم سے وعدہ ہوا تھا کہ وہ تم سے پورا ہوا یا نہیں؟ تم بھی تو جہنم میں ہو۔ تو وہاں وہ کہیں گے نعم، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو یہاں اب مکالمہ ہے اعراف والوں کا جہنم والوں سے کہ تمہاری اجتماعیت، تمہاری جماعت، تم جو اپنے آپ کو بڑے طمطراق سے بڑی طاقتور جماعت، اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جو یہ ظالم لوگ
ہاں جی ان کی جماعت ابو جہل کی اس وقت پارٹی غالب تھی، تو تمہاری اس غالب اور طاقتور پارٹی نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ اور جو تم غرور اور تکبر کرتے تھے اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، تو اس تکبر سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اہؤلائی، یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم بڑی قسمیں اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ ہاں جی یہ کہا کرتے تھے وہاں، دوسری جگہ قرآن نے ان کا مکالمہ نقل کیا ہے کہ اہؤلائی من اللہ علیہم من بیننا، یہ غریب غربا، یہ یتیم مسکین سے لوگ جو ہیں، یہ بلال، یاسر، صہیب، کیا اللہ نے ان پر احسان کیا ہے ہمارے درمیان؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غریب اور یتیم، اس کا باپ مر گیا، ہاں جی چھوٹا سا بچپن میں، یہ تو یتیم ہے، اور یتیم کے اوپر احسان کرنا تھا، ہم اتنے بڑے طاقتور چودھری، ہاں جی کیوں نہیں ہاں جی ان طائف اور مکہ کی بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل ہوا، جی کیوں نہیں یہ رجل عظیم، دونوں میں سے بستیوں کے بڑے رجل عظیم پر یہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، تو اسی کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اعراف والے کہیں گے ان جہنمیوں سے کہ یہ وہی نہیں غریب نہیں ہے، وہ دیکھو وہ جنت میں جن سے پہلے مکالمہ ہو چکا ہے کافروں کا، اور وہاں انہوں نے کہا ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، تمہارا وعدہ بھی پورا ہوا کہ نہیں؟ تو اب اعراف والے کہیں گے کہ بھائی دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ جی ان کو تو اللہ میاں نے کہہ دیا کہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم پر کوئی غم۔ تو یہ تو اب جنت میں ہے، اللہ نے خود براہ راست ان سے کہہ دیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پھر انہیں شرمندگی ہوگی، پہلے ان مسلمانوں سے مکالمے کے نتیجے میں انہوں نے نام کہا بڑی کھسیانی ہنسی ہنس کر، اور یہاں اب وہ اعراف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو طعنہ دیں گے کہ دیکھو یہ جن کو تم برا بھلا کہتے تھے وہ تو آج جنت میں ہیں اور تم کہاں جہنم میں جل رہے ہو۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب جب اتنی ذلت اور رسوائی ہوگی تو وہ اب کہیں گے کہ یار بچپن وہاں ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، کوئی اب ہمارے اوپر کوئی رحم کرو، تمہیں اللہ میاں نے اب یہاں انعام دے دیا ہے تو کوئی تھوڑا بہت پانی پونی ہمیں بھی دے دو کچھ، ہاں جی۔ تو اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی لوگ پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کوئی اوپر سے تھوڑا سا پانی ہمارے پاس بھیج دو، گرمی اور شدت سے اور آگ کی ہاں جی جلنے کے نتیجے میں پیاس بڑی بھڑکی بھی ہے، تو افیضوا علینا من الماء، تو جنت سے کوئی پانی ہمارے پاس بھیج دو، اب تم پر انعام ہو ہی گیا ہے تو اب تم ہمارے اوپر کوئی رحم کھاؤ اور ہمیں پانی بھیج دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو اس رزق میں سے کچھ ہمارے پاس بھیج دو، کوئی کھانے پینے کی چیز۔ یہ مطالبہ کریں گے، پکار کر جہنمی کہیں گے جنت والوں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قالوا، وہ یہ کہیں گے جواب میں جنتی لوگ کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے، اللہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ جنت سے باہر کوئی چیز نہیں جا سکتی، اور تم نے چونکہ بڑا جرم کیا ہے، دین کا مذاق اڑایا ہے، کفر کیا ہے، لہذا تم ان انعامات کے مستحق نہیں ہو۔ کافروں کی تعریف بیان کر دی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، مذاق اڑاتے تھے اس سچے پروگرام اور دین کا، اس پیغام حق کا، اس کو کھیل تماشا سمجھتے تھے کہ جیسے باقی کسی نے کوئی ہاں جی کہہ دیا مان لیا، نہیں مانا نہ مانا، ہاں جی نماز پڑھ لی نہیں تو چھوڑ چھاڑ دی، ہاں جی روزے رکھنا ہوا رکھ لیے نہیں تو توڑ دیے، ہاں جی ہر طرح کی تمام بات کھیل تماشا۔ حالانکہ دین کھیل تماشا نہیں ہے، دین تو ایک ڈسپلن ہے،
ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کی پابندی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے جو احکامات دیے گئے ہیں وہ فضول اور لغو تھوڑے ہی ہیں جی۔ تم یہاں فضول لغو تو نہیں پیدا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ دین جو نبی کے ذریعے سے آیا ہے اور یہ جو سسٹم بتلایا گیا تھا، اس کے اپنے اثرات اور تاثیرات ہیں، اس کو کھیل تماشا نہ سمجھو۔ تم نے تو اس کا مذاق اڑایا، اس کو فضول اور لغو سمجھا۔ دنیا میں کوئی بھی حکمران جب کوئی آرڈر دیتا ہے یا اپنا کسی اسپیشل نمائندے کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ بنیادی طور پر پابند بناتا ہے تمام لوگوں کو کہ وہ اس کو تسلیم کریں، اور جو حکومت کے احکامات کو محض کھیل تماشا سمجھے، کوئی نہیں، ہاں جی کر لیں گے کوئی بات نہیں، اس قانون شکنی کو بڑا فخر محسوس کریں، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حکومت کا مذاق اڑایا ہے۔ اور کوئی حکومت اور کوئی سسٹم اپنا مذاق اڑانے کو برداشت نہیں کرتا۔ احکم الحاکمین نے ایک فرمان جاری کیا، کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ تو اب یہ نبی بھیجنا یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی کتاب نازل کرنا یہ کوئی کھیل ہے؟ نہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنایا، اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تم دنیا کی خواہشات، مال و دولت اور تھوڑی بہت جو تمہیں چمک دمک حاصل تھی، اس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی ہماری تمام چیزیں خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا رہے، اور جو دین کا ڈسپلن ہے اسے تم نے قائم نہیں کیا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، تم ہو ہی نہیں گویا کہ ہم نے جہنم میں پھینک کر تمہیں بھلا دیا۔ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جیسے دنیا میں تم اس دن کے ملاقات کو بھول چکے تھے، غفلت تھی، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، جیسے دنیا میں تم نے آخرت کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے تمہیں جہنم میں پھینک کر ہم نے دروازے بند کر دیے، اب تو گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ جو تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، 4 باتیں بیان کی ہیں۔ دین کا مذاق اڑانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو جانا، اللہ کے احکامات کو بھول جانا، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ 4 کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ یجحدون، جحود، انکار ضروری ہے۔ کافر وہ ہیں جہنم میں جانے والے کہ جن کے جو دین کو، ڈسپلن کو، قانون اور ضابطے کو مذاق بنائے، ہماری آیات کا انکار کریں، دنیا کی عیاشیوں اور کھانے پینے اور لذات کے اندر مبتلا ہو جائیں، اللہ کے دین اور اس کے احکامات اور جواب دہی، جزا و سزا یا مجازات کا جو قانون ہے اسے بھول جائیں، تو یہ جو 4 کام کرنے کے سبب سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ تو جو اپنے ارادے، اپنے عزم سے یہ انکار کرتا ہے دین کا اور اس کو کھیل تماشا بناتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہی سزا ہے۔ اصحاب الاعراف وہ ہیں کہ جو یہ 4 کام جنہوں نے نہیں کیے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں، دین پہنچا نہیں، یا مجنون تھے، پاگل تھے، بچے تھے، اب ان کو تو سمجھ نہیں تھی کہ یہ دین ہے۔ اب کسی بھی حکومت کی حکومت رٹ کو کوئی مجنون پاگل جو ہے وہ توڑ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، چھوڑو جی، اس کا کیا بات تھی۔ وہ اگر ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے سڑک میں آ کر ناچنے گانے لگ جائے، ساری ٹریفک بلاک کر دے، تو لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو دماغ اس کا خلل ہے، تو اس کو پکڑ کر پولیس والے لے جاتے ہیں، لے جائیں گے تو اپنے پاس سے بھی روٹی کھلانی پڑے گی، اس لیے وہ اس کو چرسی کو بھی نہیں پکڑتے۔ تو چونکہ وہ پاگل یا مجنون ہے تو اس کی تو بات الگ سے ہے، تو وہ اصحاب الاعراف ہیں، اعراف میں رہنے والے ہیں۔ باقی جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، کفر کیا، آیات کو بھلایا اور دین کے ڈسپلن کو کھیل تماشا سمجھا، ان کے لیے جہنم۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے ان لوگوں کے پاس اپنا فرمان شاہی پہنچا دیا تھا، آرڈر ہم نے پہنچا دیا تھا قرآن حکیم کی شکل میں
کتاب مقدس ہم نے بھیجی تھی، فصلناہ، ہم نے جس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ یہ علم ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اس پر عمل کرو گے تو یہ رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس کی تمام تر علمی تفصیلات ہم نے ان کے سامنے واضح کرتی تھی۔ تو جب قرآن نے آ کر مختلف انداز و اسلوب میں تمام علوم ان کے سامنے بیان کر دیے، پھر بھی کیا ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، اب یہ انتظار کر رہے ہیں اس قرآن حکیم میں جو احکامات بیان کیے گئے تھے، جو ڈسپلن توڑنے کی سزا رکھی گئی تھی، اب اس کی تعبیر کے انتظار میں ہے۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، اور تم تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا، تو یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا۔ اب یہ اس کی تعبیر کے انتظار میں تھے دنیا میں کہ کب جہنم آئے گی، بلکہ الٹا مطالبہ کرتے تھے کہ لے آ بھی جو تُونے لانا ہے ہم پر عذاب۔ ہاں جی، تو اب یہ قرآن میں بیان کیے گئے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے نتائج اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا آپ یہ اسی کے منتظر ہیں کہ قرآن کی تعبیر جو ہے وہ پوری ہو؟ یوم یاتی تاویلہ، یاد رکھو جس دن اس قرآن حکیم کی تعبیر اور تاویل سامنے آئے گی، یعنی حشر کا میدان لگے گا اور اس علم کے مطابق لوگوں کو پرکھا جائے گا کہ کون اس علم کا اتباع کرنے والا تھا اور کون اس کی مخالفت کرنے والا تھا۔ تو یقول الذین نسوہ من قبل، تو یہ لوگ جو اس سے پہلے قرآن حکیم کی ان آیات کو بھلا رہے تھے دنیا میں، کہیں گے وہاں پر سب کے سامنے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس ہاں جی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، سچا پیغام لے کر آئے تھے، خود بخود کیا ہے تسلیم کریں گے۔ اب جب ہاں جی وہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا تو اب وہاں بڑی حسرت سے کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا آج کوئی سفارشی ہے؟ کیونکہ دنیا میں بھی یہ کرپٹ لوگ جو ہیں غلط کام کرنے کے بعد ہاں جی کہیں جرم میں پکڑے جائیں تو پھر سفارشیوں کی تلاش میں ہو جاتے ہیں، تو یار فلانا جو طاقتور آدمی ہے اس سے کوئی رشتہ داری نکالو، فلانے جرنیل سے ملو، فلانے سیاستدان سے ملو، فلانے مولوی طاقتور مولوی سے ملو کہ وہ سفارش کر دے کہ جی جان چھوٹ جائے۔ تو دنیا میں سفارشی کلچر انہوں نے بنا رکھا تھا، ہاں جی اب اس کی بنیاد پر ہی وہاں بھی یہ کہیں گے کہ چلو یار یہاں کوئی اللہ میاں کے سامنے کوئی سفارش ہو جائے، یہ جو گرفت میں آ گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار کسی سے کہو فَيَشْفَعُوا لَنَا، اور وہ ہماری سفارش کر دے۔ هَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے ہاں جی جو ہماری سفارش کر دے؟ اور جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا تو او نرد، یا ہمیں واپس جانے کا موقع دیا جائے، ہاں جی واپس دنیا میں ہم چلے جائیں، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو پھر ہم عمل کریں اس عمل کے خلاف جو پہلے کرتے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اچھے اعمال کریں تو ہمیں واپس جانے کا کوئی موقع مل جائے۔ تو دو آپشن رکھیں گے کہ یا کوئی سفارشی ہو جو سفارش سے ہمیں ہاں جی یہاں سے مصیبت سے نجات دلائے، یا ہمیں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ تو اب قرآن حکیم نے پیچھے کہا ہے کہ اول تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالفرض اگر ان کو واپس بھی بھیج دیا جائے تو تب بھی یہ وہی حرکت کریں گے جو انہوں نے پہلے کی ہے، کیونکہ ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، ان کے اوپر ہاں جی خرابی کی لعنت ایسی ہے کہ دوبارہ بھی چلے گئے تو پھر بھول جائیں گے، پھر وہی کریں گے حرکتیں۔ تو یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، بے شک ہاں جی جنہوں نے یہ عمل کیے ہیں ان کے نتیجے میں ان کے نفس خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ ہاں جی جھوٹ گھڑتے رہے دنیا میں اور جو جھوٹے خدا بناتے رہے، دوسری اللہ کے مقابلے میں طاقتوں کو مانتے رہے، وہ سب گم ہو جائیں گے، ان سے ضل عنہم، ان سے گم ہو جائیں گے جو کچھ کہ یہ وہاں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں کافروں کے ان تمام سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہاں جی اللہ پاک نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا، جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو چونکہ اس صورت میں
تمام انسانیت کو انسانی بنیادوں پر دین سمجھایا جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ بنی آدم کو مخاطب کر کے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے، انسانوں کے یہ 3 طبقے وجود میں آئیں گے اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا مستحق بنے گا۔ تو یہ مکالمہ ان کی جو گفتگو مستقبل میں ہونے والی ہے اس کا نمونہ یہاں قرآن حکیم نے پیش کیا ہے۔ اب کائنات پر پھر غور و فکر کی دعوت کے لیے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے بات چیت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔